بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 3، ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شاب عليه ثياب بياض فقال السلام عليك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام. فقال يا رسول الله أدنو. فقال أدنه. فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. قال صدقت. فعجبنا لقوله صدقت كأنه يدري، ثم قال يا رسول الله فما شرائع الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وغسل الجنابة. قال صدقت. فعجبنا لقوله صدقت كأنه يدري، ثم قال فما الإحسان؟ قال أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فمتى قيام الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. فطلبنا فلم نر له أثرا، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم معالم دينكم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک نوجوان کی شکل و صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پر نہایت سفید لباس تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیک یا رسول اللہ کہا۔ آپ علیہ السلام نے وعلیک السلام فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی میں قریب ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو جاؤ۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت اور پھر اچھی و بری تقدیر پر ایمان لانا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس کے قول آپ نے سچ فرمایا پر تعجب ہوا، گویا وہ پہلے ایمان کو جانتے ہیں، پھر سوال کیوں کر رہے ہیں؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرائع اسلام کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، غسل جنابت کرنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس قول پر جو کہتا تھا آپ نے سچ فرمایا، اس پر تعجب ہوا، گویا وہ پہلے ہی شرائع اسلام کو جانتے ہیں۔ تو صحابہ کا تعجب یہ تھا کہ اگر وہ جانتے ہیں پھر سوال کیوں کیا؟ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی آپ نے سچ فرمایا۔ پھر عرض کی مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اچانک چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو تلاش کرو۔ بس ہم سب نے انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے نشان تک نہ دیکھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جبرائیل تھے
جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث کی شرح۔ یہ حدیث ما قبل کے ہم معنی ہے اور مضمون کے اعتبار سے مکرر ہے۔ اس کی بھی شرح وہی ہے جو ما قبل میں بیان ہو چکی۔ واللہ اعلم۔ ابو الاحمد غفر لہ۔